السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن یہ خبر تو اتنی عظیم خبر، اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ دیش کے باہر کی وہی خبر سناؤں گا میں، لیکن اس سے پہلے ایک گانا جو بڑا ایران پہ جچتا بھی ہے، سوٹ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ہے جو ایران اس وقت میدان میں بول رہا ہے، دیکھے ذرا کس میں کتنا ہے دم، جم کے رکھنا قدم۔ یعنی یہ صرف ایران پہ جچتا ہے۔ دوسرا، اس خوشی کے موقع پہ یہ کہوں گا میں جللے آئیو جللے، اس لیے بھائی کیونکہ جو حال ہو گیا نتن یاہو کا گٹر میں جا رہا، اب جو ایسو انہیں ریزائن لکھنے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی بول دیے، جو بائیڈن بھی، اب یہاں سے ہم جتنا کرنا تھا کر دیے، اب کوئی بھی جو ہے سو تمہارے نام سے بھی کنراہٹ ہوگی، لوگوں کو نام سے بھی لعنت بھیج رہے ہیں تمہارے پاس۔ بہتری اسی میں ہے پلٹا کے لعنت ہمارے اوپر بھی نہ جائے، جبکہ لعنت ان کے اوپر بھی ہے، لیکن انہوں اپنے آپ کو بڑے صاف دامن سمجھتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے بول دیا کہ تمہاری غنیمت اس میں ہی سمجھو، تم ریزائن دے دو اپنے، اب جو پرائم منسٹر رہے تم خالی منسٹر بن جاؤ، تم خالی منسٹر، گٹریں صاف کرنے والے اور ٹٹی اٹھانے والے، جا کے وہاں پہ فلسطینیوں کی، ایرانیوں کی، وہاں پہ جا کے کام کر لو، نہیں تو بہت مار رہا انہیں، اتنا مار رہا ایران، تاپ نہ تم لا سک رہے نہ ہم لا سک رہے، اور اتنے درد ہو رہے ہمارے پوکے، اتنے بڑے جا رہے کہتے، اتنے بڑے جا رہے نہیں سنبھال سک رہے۔ یعنی بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج اتنی بڑی جیت جو نصیب ہوئی ہے ایران کو، اور فلسطین کے لیے بھی بولیں گے ہم، فلسطین کو لے کر ایران کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی اس کے ساتھ، فلسطین کے معاملے میں ایران نے ختم رکھا، جیسے ہی ایران نے رکھا بڑھتے اتنے ہاتھ بڑھ گئے، یمن آ گیا، لبنان آ گیا، کوریا آ گیا، رشیا آ گیا، پورے مل کے اس کی جنپت کو اتنا برا لگے اسرائیل کی کہ پکا اس کا بہت بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے سو وہ پکے میں سے جانا آنے کا راستہ بھی بن گیا، اتنا بڑا گڑھا بن گیا بھائی، ندی تالاب بن گئی گٹر کی معلوم۔ بہرحال یہ بولنے کے بعد انہیں تیاری چالو کر چکا ہے ریزائن لکھنے کی، ہو سکتا ہے یہ آپ لوگ ویڈیو دیکھنے تک ریزائن بھی لکھ دے، یا نہ تو جو ذمہ داری جو ہوتی ہے ان کے اوپر جو آئی تھی وہ ذمہ داری ختم کرنے کے لیے انہیں تو ایک 3 دن کا ٹائم مانگا ہے، 3 دن میں لکھ دیتا ہوں والا، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے بھائی، نہیں تو وہاں کے جو فوجی وہاں پر اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا راج قائم کرنے کے لیے، اپنی سرکار چلانے کے لیے وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، لیکن کھل کے نہیں آ رہے تھے، اب کھل کے بھی آ گئے۔ تو بہرحال جیسا انہیں ریزائن لکھے گا، کوئی دوسرے کو جو بائیڈن بٹھا رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لوگوں کی آپس میں چن رہے ہیں آدمی کو، لیکن کوئی اگرچہ شریف زیادہ آیا تو وہ کنٹری بھی قائم رہے گی، نہیں تو وہ کنٹری بھی ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے اب جو بائیڈن کو جیل جانا تو کمپلسری طے ہے، اگرچہ انہیں نہیں بھی گیا بھائی، وہ درندہ ہٹ بھی گیا وہ ذمہ داری سے، یہ بہت بڑی جیت ہوگی ہم مسلمانوں کے لیے،
کیونکہ ان کو ان کی اوقات جس طریقے سے دکھائی گئی، جو حیثیت ان کی دکھائی گئی، جس طریقے سے ان کو ناپا بھی گیا، تولا بھی گیا، لگڑا بھی گیا، روندا بھی گیا، یہ چاروں چیزیں ان کے ساتھ ہوئے. اب انہوں یہ لڑائی کو کبھی نہیں بھول سکتے. صرف میں اسرائیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسرائیل تو تباہ و تاراز ہو گیا، اس کو اس کا سبق مل گیا، وہ تو برباد ہو گیا. امریکہ بھی آتا ہے اس میں، اور جو اسلامی دیشوں کو لے کے جو ذہن بنائے تھے، جو گندی سوچ رکھتے تھے، جو ان کی گندی ذہنیت تھی، وہ اب تقریباً 99% ختم ہو چکی ہے. کیونکہ ان کو پتہ چل چکا اسلام کا پاور کیا ہوتا. جب مسلمان ایک ہو جائے، ایک جہتی سے رہے، تو دنیا مقابلہ مسلمانوں کا پاور کا نہیں کر سکتی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو انہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. خیر، میں مدعے پہ آتا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. سیز فائر کرنے کے لیے بولا اس نے، یہ بمباری روکو بول کے امریکہ نے خود ایران سے ٹیلی فون کر کے بات کیا. اب ڈر کے کسی کو بھیجا نہیں، ہو سکتا جو ہے اس کو پکڑ لے ایران، کیونکہ ایران سرفراہ ہے، وہ ایک مرد مجاہد ہے، وہ شیر اسلام ہے. اس وقت دنیا میں توتی بول رہی ہے ایران کی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بھلا یہ بات کھٹکتی باز ہمارے لوگوں کو، کیونکہ ان کا کام یہ حسود، جلن، پاؤں کھینچنا. کوئی اوپر جا رہا تو اس کو نیچے کس طریقے سے لے کے آئے، ان کی واہواہی ہو. کیونکہ انہوں کام کے نہ کاج کے، انہوں خود ہے دشمن اناج کے. اگرچہ انہوں صحیح رہتے، صحیح کرتے تو ان کا خود نام ہوتا اور اللہ ان کے اوپر مہربان ہوتے. یہ نہیں سوچتے یہ لوگ، کیونکہ یہ کمبخت سالے ہیں، یہ بھی دیمک کی کیڑے ہیں. یہ اسی کی نسل ہے جو آج ختم ہو رہا ہے، تباہ و تاراز ہو رہا ہے، جو ایک صف سے مٹ رہا ہے. بہرحال آپ لوگوں یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نیتن نے 72 آورس یعنی 3 دن کے اندر ریزائن لکھنے کے لیے تیار ہوگا. اس کو ریزائن لکھنے کے لیے امریکہ کے جے بائیڈن ہو اور دوسرے جو اس کے جو دلال جو اس کے ساتھ کے رہنے والے ہیں، وہ لوگوں نے یہ مانگ کی تھی. ان کی یہ میٹنگ ختم ہوئی، اور یہ بات پہ پہلے تو مان نہیں رہا تھا انہیں، بعد میں تیار ہو گیا. نہیں تو کچھ بھی نہیں رہتا، دوسروں کی جانوں سے گھر رہا تو، اس لیے تیرے کو برداشت وہ لوگ اب نہیں کر سکتے، اور نہ میں بچا سکتا. نہ تیرے کنٹری کے اندر خود تیرے خلاف ہو چکے ہیں، چاہے تیرے کیبنٹ کے ہو، چاہے وہاں کی ملٹری ہو، چاہے عوام ہو، سارے خلاف ہو چکے ہیں نیتن سے. یعنی یہ بہت اچھی خبر ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. جس طریقے سے ان کا صفایا ہم نے سوچا تھا، وہ الحمدللہ اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے. یہ سب اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے. اور اس کے لیے سعودیہ نے بھی جو مدد کی ہے لاسٹ ٹائم پہ، بہت اچھی بات ہے. ان کو بڑی دیر سے سمجھ میں آیا حقیقت کیا ہے، اور انہوں ایک ڈر سے آئے ہیں، کیونکہ سارے اسلامی ممالک ان کو تھوک رہے تھے، ان کی تھو چل رہی تھی. اس لیے انہوں نے یہ کام کرا، اپنی کنٹری میں سارے پابندیاں عائد کر دیے تھے اسرائیل کے اوپر. وہاں کے ایمبیسیاں بند کر دیے تھے، وہاں پہ سرکاری اعلان کر دیا تھا، اور جو بھی اسرائیل کی سپورٹ یا تائید کرے ان کے اوپر بھی یہی رولز اور یہ پابندی عائد ہوگی، یہ صاف طور پہ کہہ دیا تھا. یہ سنتے ہی امریکہ کی بھی کھڑی ہو گئی، اور سب کے جو ہے سو پکوں میں سے پشش نکلنا چالو ہو گیا. تو اب یہ گانا تو بنتا نا بھائی، کیونکہ اتنی بڑی خبر ہے اور اتنا خوشی کا لمحہ ہے، اتنا باز فخر کی بات ہے. اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، مالک کا وہ کرم جو کیے ہیں پروردگار نے. اور اس کے بعد ہم ایران کا بھی اور یمن کا بھی، لبنان کا بھی، جس طریقے سے انہوں نے اس کی اوقات، اس کی حیثیت جو صحیح معنوں میں جو دکھائی ہے، وہ قابل دید ہے، قابل تعریف ہے. اور یہ سب ایران کا جس طریقے سے کھاندے سے کھاندہ لگا کر ساتھ دیے ہیں، تاریخ میں لکھا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آخری میں یہ گانا، اچھا تو ہم چلتے ہیں
پھر کبھی نہیں ملیں گے بول کے جا رہا آپ نے. یاہو نتیر گیا رے گیا, اب ہمیشہ کے لیے گیا. گٹر میں جاتا, کہاں جاتا رے, کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے تیرے گورے. موت کے گھڑے تھک تیری جن پت کا انڈا تیری.